الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، روزے کے متعلق ایک اہم مسئلے پر آپ کے ساتھ آج گفتگو کرنی ہے۔ وہ مسئلہ ہے روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا حکم۔ اس مسئلے پر گفتگو کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ بعض لوگ روزے کی حالت میں مسواک کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی ممانعت وارد نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ اکرام کے فتاوے اور سلف صالحین کے تعامل سے یہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو ہر نماز کے وقت انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہے لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، اگر مؤمنوں پر میں مشقت محسوس نہ کرتا تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کا انہیں حکم دیتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں لم یخص الصائم من غیرہ، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے الگ سے کوئی حکم بیان نہیں کیا ہے کہ روزے دار کے لیے حکم نہیں ہے، دوسروں کے لیے حکم ہے، ایسی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے لوگوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ روزے کی حالت میں ہو چاہے روزے کی حالت میں نہ ہو، ہر ایک بندہ اس حکم میں شامل ہے۔ لم یخص الصائم من غیرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے کوئی الگ حکم بیان نہیں کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کا فتویٰ منقول ہے، فرماتے ہیں یستاک اول النہار و آخرہ، چاہے دن کے شروع حصے میں ہو یا آخری حصے میں، ہر وقت مسواک کیا جائے گا۔ مسواک چاہے دن کے شروع حصے میں کیا جائے یا آخری حصے میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء زوال سے پہلے مسواک کرنے کو درست سمجھتے ہیں اور زوال کے بعد آخری پہر مسواک کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی جس میں یہ تفریق کی گئی ہو کہ دن کے شروع حصے میں مسواک کیا جائے اور آخری حصے میں مسواک کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسواک کے اندر رطوبت ہوتی ہے، اس کا ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، تو یہ ذائقہ پیٹ کے اندر بھی چلا جاتا ہے، ایک روزے دار اچھی طرح محسوس کرتا ہے اپنی زبان میں، تو اس وجہ سے روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ علت بھی درست نہیں ہے۔ جب شریعت کی طرف سے اس بارے میں کوئی ممانعت نہیں آئی تو واضح ہے کہ یہ علت شریعت کی نظر میں تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز سے ہمیں منع نہیں کیا ہے، لہذا اس علت کو پیش کر کے مسواک کرنے سے رکنے کا مشورہ دینا درست معلوم نہیں ہوتا، اور یہ سلف صالحین کے فتوے کے خلاف بھی معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر صیغہ جزم کے ساتھ معلقاً روایت کیا ہے، فرماتے ہیں لا بأس بالسواک الرطب، اگر مسواک بالکل کچا ہو تب بھی اس مسواک سے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو انہیں کہا گیا لہ طعم، کہ اس طرح کے مسواک کے اندر خاص ذائقہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا والماء لہ طعم تمضمض بہ، کہا کہ پانی کا بھی ایک خاص ذائقہ ہوتا ہے، حالانکہ تم پانی سے کلی کرتے رہتے ہو۔ تو اگر پانی سے کلی کرنا تمہارے لیے جائز ہوا روزے کی حالت میں، تو پھر
مسواک کرنے میں کیوں کوئی حرج ہونا چاہیے؟ لہذا پتہ چلا کہ جس طرح پانی سے کلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور شریعت ہمیں طہارت پاکیزگی کا حکم دیتی ہے، صاف ستھرا رہنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ دوسرے مذاہب سے مذہب اسلام کی بنیادی جو خوبیاں ہیں اور جو نمایاں فرق ہے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ مذہب اسلام صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر ہمیں واضح طور پر گندگیاں نظر آتی ہیں، اور مذہب اسلام کے اندر صفائی ستھرائی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی صفائی و ستھرائی کا ایک اہم مظہر یہ ہے کہ ایک انسان اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھے، بکثرت مسواک استعمال کرے، ہر نماز کے وقت مسواک استعمال کرے، یا جتنا ممکن ہو سکے مسواک استعمال کرے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو، ہر صورت مسواک کرنا مباح ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ کوشش رہے کہ مسواک کرتے وقت اس کا جو عرق ہے اس کو الگ سے نگلنے کی کوشش نہ کرے، اس کو تھوک کو باہر ہی پھینک دے اور اسے نگلنے کی کوشش نہ کرے۔ اتنا پرہیز کرے تو احتیاط کی وجہ سے یہ بہتر عمل ہوگا۔ بہت سارے لوگ کو دیکھا جاتا ہے کہ مسواک سے تو پرہیز کرتے ہیں لیکن ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہوگا کہ آپ ٹوتھ پیسٹ کرنا اگر اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تو مسواک اس سے بہتر تھا، مسواک اس سے بہتر تھا، کیونکہ ایک تو مسواک کے اندر سنت کی اتباع بھی ہے، اور مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ثابت بھی ہے۔ یعنی روزے کی حالت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، روزے کی حالت کے بارے میں بھی ایک حدیث وارد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یعنی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاک وهو صائم ما لا اعد ولا احصی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اسے شمار تک نہیں کر سکتا۔ تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن اس پر کلام ہے، اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ البتہ عمومی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ حکم عام ہے روزے دار کے لیے بھی اور غیر روزے دار کے لیے بھی، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد اس سے یہی مسئلہ مستنبط کیا ہے۔ لہذا ایک روزے دار کو مسواک کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ اپنے منہ کو پاک و صاف رکھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے مسواک کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صفائی و ستھرائی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔